بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو گوشت حرام سے نشو و نما پاتا ہے، بڑھتا ہے، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں حلال حرام دونوں راستے دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دیے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو جس طرح کا چاہے گا اس کو ہم اس طرح کا دے دیں گے۔ دینا خزانہ ہمارا ہے، لیکن طریقہ انسان کا اپنا ہے۔ رزق دیں گے اس کا وعدہ ہے، لیکن اگر چوری کے راستے سے رزق لے گا تو وہ رزق تو رزق ہے، لیکن وہ چوری ہے۔ یہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا، غلط راستہ اختیار کر کے اس مال کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اسی طریقے سے سود ہے، یہ بھی غلط راستہ ہے، حرام کا راستہ ہے۔ رشوت ہے، یہ بھی حرام کا راستہ ہے۔ ڈاکے کا پیسہ وہ بھی حرام کا راستہ ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے راستے ہیں جن سے گزر کر جب مال آتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر پانی پاک ہے، ٹینکی سے آ رہا ہے، لیکن نیچے جو پائپ لگا ہوا ہے وہ ناپاک ہے، گندا ہے، تو راستہ ہے اس پانی کے گزرنے کا۔ جب اس راستے سے وہ پانی گزر کر آئے گا تو گندا پانی ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ پاک پانی تھا لیکن ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے رزق اللہ کا ہے، لیکن انسان نے جس راستے سے اس کو حاصل کیا وہ راستہ اگر گندا ہے، سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، چوری ہے، یا کوئی بھی حرام کمائی، حرام کام ہے، اس کی اجرت ہے، جیسے زنا ہے، اور اسی طریقے سے تصویر سازی ہے، اور پھر تصویر بنا کر پیسے کمانا، تصویریں اتروا کر ماڈلنگ ہے، اداکاری ہے، اس طرح کے جو جتنے بھی شعبے ہیں جو حرام کمائیوں میں آتے ہیں، ان سب راستوں سے پیسہ آنے کے بعد حرام ہو گیا۔ اب یہ پیسہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے بڑا اچھا ہے، لیکن اصل میں اس کے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا وبال تو یہ فرما دیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس گوشت کی نشو و نما حرام کے پیسے سے ہوئی ہے وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا، اس کو جہنم میں ہی جانا چاہیے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا میں جو انجام بد ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی حرام پیسہ کما کر لاتا ہے اور بچوں کو لا کر کھلاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اسے دنیا میں حساب کتاب دینا پڑ جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عبادات بے جان، وہ نام کی عبادت کر رہا ہے، نام کی نماز پڑھ رہا ہے، بس فرض ذمے سے اتر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے، وہ تلاوت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسافر ہے، برا حال ہے، پراگندہ بال ہیں، اڑے ہوئے رنگت ہے، یعنی اس کی شکل دیکھ کر ایسے اس پر ہر ایک کو ترس آ جائے، اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے لمبی لمبی، یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اللہ دعا سن نہیں رہے۔ کیوں؟ حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آدمی لاچار ہے، مجبور ہے تو دعا قبول ہے، لیکن فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام۔
یعنی جتنا بھی اس کے جسم پر لباس ہے، وہ پیٹ میں غذا ہے، وہ یہ ساری حرام کی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے دعا کی قبولیت میں سے جو رکاوٹیں ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ مال حرام بھی ہے، اور دعا کی قبولیت کے جو امکانات ہیں ان میں سے ایک امکان مال حلال ہے، اکل حلال، صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ یہ دو چیزیں انسان کی دعا کو بہت قبول کرواتی ہیں اور اسے مستجاب الدعوات بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی کمائیوں کا اس حوالے سے جائزہ لیتے رہا کریں کہ کہیں اس میں کوئی حرام کا عنصر شامل تو نہیں ہو رہا۔ بعض دفعہ حرام ہوتا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اپنے خیال سے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے چوری تو نہیں کی، میں نے ڈاکہ تو نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ میرے پاس حرام کہاں سے آ سکتا ہے؟ حرام کا صرف یہ چوری ڈاکہ ہی راستہ نہیں ہے، بہت سارے راستے ہیں جو باریک باریک باتیں ہوتی ہیں، سود ہو جاتا ہے، رشوت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مال حرام سے حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورتوں میں سے، عورت اور مرد کے جو آپس کا معاملات ہیں، تعلقات ہیں، اس میں ایک حد ہے جسے محرم کا رشتہ کہتے ہیں۔ ہر عورت کے لیے ایک سرکل ہے اس کے آس پاس رشتہ داروں کا جو محرم ہے۔ اس طریقے سے مرد کے ساتھ عورتوں کا ایک سرکل ہے جو اس کی محرم ہے، جیسے بہن، بیٹی، ماں، بھانجی، بھتیجی، نانی، نواسی، دادی، پوتی، یہ عورتیں ہیں جو آدمی کے لیے محرم ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے ایک سرکل ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا دادا، اس کا نانا، یہ مرد اس کے لیے محرم کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کچھ سرکل میں جو رشتہ دار آتے ہیں وہ پھر محرم نہیں ہوتے، وہ غیر محرم ہیں۔ رشتہ دار ضرور ہیں لیکن ہیں غیر محرم۔ تو غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ اور محرم رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں تفصیل ہے۔ محرم رشتہ داروں کے سامنے پردے کی وہ صورت نہیں ہے جو غیر محرم کے سامنے ہوتی ہے، اور غیر محرم کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ بے تکلفی ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجنبی ہے، یہ غیر ہے، اور غیر کے ساتھ جب عورت تنہائی میں بیٹھتی ہے تو شیطان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان نے کہا کسی جگہ کہ تنہائی ہو اور ایک رابعہ بصری ہو اور ایک حسن بصری ہو تنہائی، تو میرا کام ہے ان سے گمراہ کر دینا ان کو۔ تو تنہائی میں مرد عورت کا، اجنبی مرد اور عورت کا جو محرم نہیں، اجنبی سے مراد جو محرم نہیں ہے، چاہے وہ فرسٹ کزن ہے یا سیکنڈ کزن ہے، کزن سارے غیر محرم ہیں، چاہے عورت کے ہوں یا مرد کے ہوں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلقات میں، میل جول میں ایک فاصلہ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دو رشتے اور بھی ہیں، جیسے دیور ہے، دیور بھابھی کا رشتہ، یہ بھی غیر محرم اور بڑا خطرناک۔ اس کے بارے میں فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، اس لیے دیور کو بھابھی کے ساتھ، بھابھی کو دیور کے ساتھ جو ہے نا بے تکلفی اور اس طرح کے چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے شیطان آگے راستہ بنا سکتا ہو۔ پھر ایک دو رشتے اور ہیں، سسر اور بہو، اور داماد اور ساس۔ یہ دو رشتے اگرچہ محرم ہیں، سسر کے لیے بہو کا اور داماد کے لیے ساس کا، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ رشتوں میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ سسر بہو کی آپس میں احتیاط ضروری ہے۔ وہ باپ بیٹی کا رشتہ کہنے کو ہے لیکن حقیقت میں وہ باپ بیٹی نہیں ہے، اس لیے ان کے درمیان باپ بیٹی والا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ پاؤں دبانا، جسم کے قریب ہونا، ہاتھ لگانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ حرام تک لے جانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ساس جوان ہے تو داماد کے لیے ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ بہت خرابیاں پیش آتی ہیں، ہمارے سامنے معاملات آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دو رشتے ایسے بھی ہیں اس لحاظ سے نازک ہیں کہ یہاں اگر کوئی خرابی ہو جائے تو اس کا اثر نکاح پر پڑتا ہے۔ سسر اور بہو میں ہو گئی تو بیٹے کے نکاح پر اثر پڑ جاتا ہے، اور اگر ساس اور داماد میں ہوگی تو اپنے نکاح پر اس کے اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے شیطان کے شرور سے محفوظ فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔